پاکستان میں خاندان کیسے بنتے ہیں اور بعض اوقات کیسے ٹوٹتے ہیں، ان سب معاملات کی قانونی بنیاد ایک بہت اہم قانون پر ہے جو 1961 میں بنایا گیا تھا، مسلم فیملی لاز آرڈیننس۔ آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ اس ایک قانون نے شادی، طلاق اور وراثت جیسے معاملات کو ہمیشہ کے لیے کیسے بدل دیا۔ تو سب سے بڑا سوال یہی بنتا ہے کہ 60 سال سے بھی زیادہ پرانا یہ قانون آج بھی ہماری زندگیوں پر اتنا گہرا اثر کیسے ڈال رہا ہے؟ چلیے اس کے اہم پہلوؤں کو ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر اس قانون کو بنانے کی ضرورت پیشی کیوں آئی، اس کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ دیکھیں، اس آرڈیننس سے پہلے خاندانی معاملات زیادہ تر مقامی رسم و رواج کے تحت چلتے تھے۔ اس سے اکثر بے ضابطگیاں پیدا ہوتی تھیں اور حقوق کا تعین مشکل ہو جاتا تھا۔ تو اس قانون کا بنیادی مقصد ان تمام معاملات کو ایک منظم قانونی ڈھانچے میں لانا تھا۔ آسان لفظوں میں کہیں تو خاندانی زندگی پر ریاست کی نگرانی قائم کرنا تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس قانون نے زندگی کے سب سے پہلے اور اہم رشتے یعنی شادی کو کیسے ایک باقاعدہ قانونی شکل دی۔ اس قانون نے ایک بہت بنیادی تبدیلی کی۔ اس نے شادی کو صرف ایک نجی معاہدہ نہیں رہنے دیا، بلکہ اسے ایک سرکاری، ایک آفیشل عمل بنا دیا۔ اب ہر شادی کا ایک لائسنس یافتہ نکاح رجسٹرار کے پاس رجسٹر ہونا لازمی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نکاح نامے کے ہر کالم کو بہت احتیاط سے پر کرنا ہوگا اور یہ دستاویز ایک پبلک ریکارڈ بن جاتی ہے۔ اور ہاں، ان قواعد کو صرف ایک مشورہ مت سمجھیں۔ قانون کی نظر میں ان کی خلاف ورزی ایک سنگین جرم ہے۔ اگر نکاح نامے میں غلط معلومات دی جائیں یا شادی کو رجسٹر ہی نہ کروایا جائے تو قید اور بھاری جرمانے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ریاست اس پورے عمل کو کتنی سنجیدگی سے لیتی ہے۔ اب آتے ہیں اس قانون کے ایک انتہائی حساس اور سختی سے منظم کیے گئے پہلو کی طرف، یعنی ایک سے زیادہ شادی کے قانون۔ یہ وہ سوال ہے جو اکثر ذہن میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کرنا چاہے تو قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اچھا، اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے قانون نے ایک خاص ادارہ بنایا ہے۔ جی، اس ادارے کا نام ہے تھالسی کونسل یا آربیٹریشن کونسل۔ یہ کونسل نہ صرف ایک سے زائد شادی کے معاملات بلکہ طلاق جیسے معاملات میں بھی ایک مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ اس میں ایک غیر جانبدار چیئرمین کے ساتھ شوہر اور بیوی دونوں کے نمائندے شامل ہوتے ہیں تاکہ فیصلہ متوازن ہو۔ تو دوسری شادی کا عمل بالکل بھی آسان نہیں رکھا گیا۔ شوہر کو باقاعدہ درخواست دینی پڑتی ہے، وجوہات بتانی پڑتی ہیں اور یہ بھی صاف صاف بتانا ہوتا ہے کہ موجودہ بیوی رضامند ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ثالثی کونسل یہ دیکھتی ہے کہ کیا یہ شادی واقعی ضروری اور منصفانہ ہے بھی یا نہیں۔ اجازت صرف تبھی ملتی ہے جب کونسل پوری طرح مطمئن ہو۔ اور اگر کوئی اس پورے قانونی عمل کو نظر انداز کر کے شادی کر لے تو اس کا نتیجہ ہے 5 لاکھ روپے کا بھاری جرمانہ۔ یہ رقم خود بتاتی ہے کہ قانون اس معاملے میں کتنا سخت ہے۔ تو فرق بالکل صاف ہے۔ اجازت کے ساتھ کی گئی شادی قانونی طور پر محفوظ ہوتی ہے، لیکن اجازت کے بغیر شادی کرنے پر مرد کو نہ صرف اپنی تمام موجودہ بیویوں کا پورا مہر فوراً ادا کرنا پڑتا ہے بلکہ اسے قید اور جرمانے کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ شادی کے بعد اب بات کرتے ہیں شادی کے خاتمے کی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس قانون نے طلاق کے عمل کو کیسے منظم کیا ہے۔ اس قانون نے طلاق کے فوری نفاذ کو ختم کر دیا۔ اب شوہر کو طلاق کا تحریری نوٹس یونین کونسل کے چیئرمین اور اپنی بیوی دونوں کو دینا لازمی ہے۔ اس نوٹس کے بعد 90 دن کی ایک لازمی مدت شروع ہوتی ہے جس کے دوران ثالثی کونسل فریقین میں صلح کرانے کی کوشش کرتی ہے۔ طلاق اس 90 دن کی مدت کے ختم ہونے پر ہی مؤثر ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اس عمل میں کچھ اور بھی اہم باتیں ہیں۔ نوٹس نہ دینا اپنے آپ میں ایک قابل سزا جرم ہے۔ مزید یہ کہ اگر بیوی حاملہ ہو تو قانون بچے کی پیدائش تک اضافی تحفظ فراہم کرتا ہے اور طلاق مؤثر نہیں ہوتی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر نکاح نامے میں بیوی کو طلاق کا حق دیا گیا ہو تو اسے بھی اسی قانونی عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اچھا، شادی اور طلاق کے ساتھ ساتھ مالی تحفظات اور ذمہ داریوں کا معاملہ بھی جڑا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں یہ قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم شق ہے جو بیوی کے مالی حق کو تحفظ دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نکاح نامے میں یہ نہیں لکھا کہ مہر کب ادا کیا جائے گا تو قانون یہ فرض کر لیتا ہے کہ یہ بیوی کے مطالبے پر فوراً ادا کرنا ہوگا۔ اسے پرومپٹ ڈاور کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ قانون بیویوں اور بچوں کے نان و نفقہ یعنی مینٹیننس کے لیے ایک باقاعدہ راستہ فراہم کرتا ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو بیوی یا بچوں کی طرف سے ماں یا نانی تھالسی کونسل سے رجوع کر سکتی ہیں اور کونسل کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ قانونی طور پر نافذ کیا جا سکتا ہے۔
اور اب آتے ہیں اس قانون کے آخری اور شاید سب سے انقلابی پہلو کی طرف، وراثت کے قانونوں میں ایک بہت بڑی تبدیلی۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی تھی، کیونکہ اس سے پہلے کے رواج کے مطابق اگر کسی شخص کا بیٹا یا بیٹی اس کی اپنی زندگی میں ہی وفات پا جاتے تو ان کے بچوں یعنی یتیم پوتے پوتیوں یا نواسے نواسیوں کو دادا کی وراثت سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، وہ محروم رہ جاتے تھے۔ اس ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے قانون کی دفعہ 4 نے واضح طور پر یہ اصول قائم کیا کہ یتیم پوتے پوتیاں یا نواسے نواسیاں اپنے دادا یا نانا کی جائیداد میں سے ٹھیک وہی حصہ پائیں گے جو ان کے مرحوم والدین کو ان کے زندہ ہونے کی صورت میں ملتا۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اس ایک قانون نے ان یتیم بچوں کو وراثت سے محروم ہونے سے بچا لیا۔ یہ ایک ایسا سماجی تحفظ تھا جس کی اس وقت معاشرے میں شدید ضرورت محسوس کی جا رہی تھی۔ تو یہ سب سمجھنے کے بعد آخر میں ایک بنیادی سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس قانون کا اصل محور کیا تھا؟ کیا یہ انفرادی حقوق کا تحفظ تھا، یا خاندانی معاملات پر ریاست کا کنٹرول مضبوط کرنا تھا، یا پھر یہ اسلامی قوانین کی ایک جدید تشریح پیش کرنے کی کوشش تھی؟ سچ تو یہ ہے کہ یہی سوال آج بھی اس قانون پر ہونے والی بحث کا مرکز ہے۔